بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں یہ باب قائم فرمایا، من سمع شیئا فلم یفہمہ فراجعہ حتی یعرفہ۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمہ الباب میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی کوئی بات سنے، جو آدمی کوئی بات سنے اور سمجھ نہ سکے، فراجعہ اس کو دوبارہ رجوع کرنا چاہیے، دوبارہ پوچھ لینا چاہیے، حتی یعرفہ یہاں تک کہ اس بات کو سمجھ لے، جان لے، پہچان لے۔ اس میں گویا کہ آداب تلمذ، طالب علم جو ہے اس کے سامنے جب استاد سبق بیان کرے، کوئی چیز بتائے، طالب علم کو سمجھ نہ آئے تو اسے مراجعت کر لینی چاہیے، عرض کر لینا چاہیے کہ بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کہی جائے۔ اسی طرح عوام الناس کو بھی چاہیے کسی عالم دین سے بات سنے، پوری سمجھ نہ آئے تو انہیں دوبارہ پوچھ لینا چاہیے۔ یہ آداب تعلم ہیں جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے تحت جو تراجم ابواب قائم کیے ان میں سے ایک ترجمہ الباب یہ ہے کہ جو آدمی کچھ سنے، اسے سمجھ نہ آئے تو اسے رجوع کرنا چاہیے، مراجعت کرنی چاہیے، دوبارہ بات سننے کی گزارش کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اس بات کو سمجھ لے، پہچان لے۔ اس باب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پاک نقل فرمائی، اس کے آخری راوی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ کانت لا تسمع شیئا لا تعرفہ الا راجعت فیہ حتی تعرفہ۔ کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کوئی بات سنتی، اسے نہ پہچانتی تو رجوع کر لیتی تھی، دوبارہ پوچھ لیتی، یہاں تک کہ اس بات کو پہچان لیتی۔ یہ گویا کہ جو حسن السوال نصف العلم ہے نا، اچھا سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصول علم کا جو جذبہ، جو ذوق شوق ہے، وہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو طالب علم بات سن کے سمجھ نہ سکے، وہ اگر خاموش رہتا ہے تو گویا کہ اس کی جستجو نہیں ہے، اس کے اندر وہ بات سمجھنے کی طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ تو جو جب تک اسے بات سمجھ نہ آئے وہ مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، وہ اصل طالب علم ہے نا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ ذوق تھا علمی کہ آپ کوئی بات سنتی، بات نہ سمجھ سکتی، نہ بات کا پتہ چلتا تو دوبارہ بھی عرض کر لیتی۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت تک مراجعت کرتی، رجوع کرتی رہتی بات سمجھنے کے لیے جب تک وہ معاملہ پورا پہچان نہ لیتی، سمجھ نہ لیتی۔ تو اس حدیث پاک میں آپ کا ایک تو جو کردار ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ بیان ہوا، اور آگے فرماتی ہیں کہ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حوسب عذب، من حوسب عذب، جس کا حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا، جس کا حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ جب یہ ارشاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا جائے گا اسے تو عذاب دیا جائے گا، تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک قرآنی آیت آقا حضور علیہ السلام کے سامنے تلاوت فرمائی اور عرض کی، فقلت، آپ فرماتی ہیں میں نے کہا، اولیس یقول اللہ عز وجل فسوف یحاسب حسابا یسیرا،
کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی نہیں ہے کہ ان قریب آسان حساب لیا جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا بھی حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے قرآن مجید کی آیت کے ساتھ معارضہ کیا، چونکہ بات پوری سمجھ نہ آئی کہ جس کا حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ حساب آسان لیا جائے گا، پھر بات سمجھنے والی تھی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کے سامنے یہ قرآنی آیت پیش کر کے عرض کیا کہ اس آیت میں تو حساب کی آسانی کا ذکر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حساب لیا گیا تو عذاب ہوگا، تو حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا انما ذالک العرض، اے عائشہ یہ جو آپ قرآنی آیت پیش کر رہی ہیں کہ آسان حساب ہوگا، یہ صرف ایک نمائش ہوگی، حساب کا پیش کیا جانا ہے، حساب کا پیش کیا جانا تو آسان ہوگا، لیکن ولیکن من نوقش الحساب یہلکو، لیکن جس کے حساب کا مناقشہ کیا جائے گا، ایک ایک چیز پوچھی جائے گی، آپ نے یہ کام کیوں کیا، بات کیوں کی، آپ نے یہ زندگی کیسے گزاری، مال کہاں سے لیا، کہاں پہ خرچ کیا، جس کے حساب و کتاب کا مناقشہ کیا جائے گا، ایک ایک بات پوچھی جائے گی، وہ آدمی تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی کو نیک عمل کرتا ہے تو ماں فضل خداوندی ہے، بشری تقاضے کے تحت زیادہ تر لوگوں کی خامیاں ہوتی ہیں، زیادہ تر لوگوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا جس انداز میں ہونا چاہیے۔ تو جس کا اگر حساب کتاب اتنا گہرا لیا جائے، مناقشہ ویسے عربی زبان میں آج جو جدید عربی زبان ہے، جہاں مختلف یونیورسٹیز کے اندر ایم اے ہوتا ہے، ایم فل، پی ایچ ڈی ہوتا ہے، تو اس کو آخری جو امتحان ہوتا ہے فائنل، اس کو مناقشہ کہتے ہیں کہ آدمی جب اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کرتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، پھر ایک سٹیج لگایا جاتا ہے، اس کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، مختلف اساتذہ فن جو ہوتے ہیں اور دیگر بھی ماہرین تعلیم بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو ایک ایک بات پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں، آپ نے اس مقالے میں یہ حوالہ کیسے دیا، یہ بات کہاں سے آپ نے لی ہے، یہ کیسے آپ نے لکھا ہے، تو ایک ایک چیز جب پوچھی جاتی ہے تو اس کو مناقشہ بولتے ہیں۔ تو یہ نوقشہ بھی مناقشہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مناقشہ ہوگا قیامت کے دن وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ اگر پوچھی جائے تو پھر تو بات کا جواب دینا بڑا مشکل ہے نا۔ حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تو دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ رب تعالیٰ ستار ہے، پردے فرماتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ شان ستاری کے صدقے مہربانی فرمائے گا، ورنہ جس کا مناقشہ ہو، جس کا حساب کتاب ہو، اس آدمی کے لیے پھر بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر وہ ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی منتخب کر لیا ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام، اہل بیت طہار، اولیاء کرام، محبوبان بارگاہ خداوندی، ان کا معاملہ تو مختلف ہے، باقی جو ہے وہ جس کا مناقشہ لیا جائے، حساب و کتاب لیا جائے، یقیناً وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک پر، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا، اس پہ قرآنی آیت پیش کی، گویا کہ قرآنی آیت میں حساب کی آسانی کا ذکر تھا، حضور علیہ السلام کے فرمان میں حساب کی سختی کا ذکر تھا، تو آیت جو تھی وہ حدیث پاک کے بظاہر معارض آ رہی تھی، تو یہ اس بات سمجھنے والی تھی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے سمجھ لی کہ جو حضور فرما رہے ہیں، جو آسان، جو قرآن مجید میں آسان ہوگا وہ ایک پیش کرنا ہے حساب کتاب کا، باقی جو حضور فرما رہے ہیں کہ سخت حساب ہوگا وہ حساب کا مناقشہ ہے، جس کا احتساب لیا جائے گا۔ آج بھی جس کا احتساب دنیا میں لیا جائے
حکمرانوں کا بھی لیا جائے تو پھر بھی مشکل ہوتا ہے، عام آدمی کا لیا جائے تو وہ کیسے جواب دے گا؟ احتساب ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرما دے۔ حساب کا معاملہ بڑا ٹف معاملہ ہے، مشکل معاملہ ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے، جس طالب علم کو کوئی بات سمجھ نہ آئے اسے چاہیے استاد سے پوچھ لے۔ جب تک بات پوری سمجھ نہیں آتی، کلیئر نہیں ہوتی، اس وقت تک سوال کرنا چاہیے۔ دائرہ ادب میں رہ کر سوال کرنا اچھی بات ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوال سے ان کی طلب علم اور ان کے جستجو علم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس میں ان کی فضیلت بھی ہے کہ کس قدر ان کا علمی اور تحقیقی ذوق تھا کہ حدیث پاک میں جب سنی حضور کا فرمان مبارک تو آیت قرآنیہ بھی مد نظر تھی، اس کے ساتھ بظاہر معارضہ نظر آ رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر لیا اور بات سمجھ لی کہ حدیث کا یہ مطلب ہے، آیت کا یہ مطلب ہے۔ اس انداز میں قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو سمجھا جائے تو پھر معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ آئی اس حدیث پاک سے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ اور تیسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ عذاب جو ہے یہ بھی موجود ہے، ثابت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عذاب والی بات کوئی بندہ کہے کہ ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو عذاب بھی ہوگا۔ اسی طرح جو بات سمجھ نہ آئے اس کے لیے جو ہے وہ آگے سوال اٹھانا، سوال کرنا یہ بھی ہے۔ اور ایک بات امام عینی صاحب فرماتے اس حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ حساب و کتاب میں لوگوں کی صورتحال مختلف ہوگی۔ بعض لوگوں کے ساتھ نارمل ہو جائے گا، بعض کے ساتھ تو جس طرح کہ گزشتہ سبق میں پڑھا، بعض لوگوں کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی بدولت بغیر حساب کی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تو یہ بعض کا حساب آسان ہوگا، بعض کا حساب جو ہے وہ سخت ہوگا، بعض کا مناقشہ ہوگا حساب پر، تو یہ مختلف جو ہے درجات اور تفاوت اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم کیا، لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ جو شاہد ہے وہ غائب تک علم کو پہنچا دے۔ کیا ترجمہ الباب ہے بھائی؟ شاہد بمانا حاضر ہے، شاہد بمانا حاضر ہے، جو یہاں پہ حاضر ہے، جس نے بات سن لی، علم پڑھ لیا، چاہیے کہ وہ بات آگے پہنچا دے۔ اور یہ ترجمہ الباب امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا کہ علم چونکہ کتاب العلم کے تحت تراجم لا رہے ہیں، جہاں علم پڑھنے کے آداب سکھا رہے ہیں، سوال کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، ساتھ یہ بھی سبق دے رہے ہیں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ علم پڑھنے کے بعد علم کو آگے پہنچایا بھی جائے، علم کی ترویج کی جائے، تبلیغ کی جائے، علم کو آگے پڑھایا جائے، اس کی تدریس کی جائے۔ اور اس پر ترجمہ الباب میں ایک اشارہ دے دیا حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو جملہ ہے اس سے مطابقت میں جو ارشاد نبوی ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک روایت کی ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو حج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خطبہ دیا تھا، اس کے آخر میں یہ تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں آج، وہ جو موجود نہیں ہیں ان تک میری بات پہنچا دیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس حدیث پاک کو چونکہ پیچھے ذکر کر چکے ہیں تو دوبارہ اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا، لیکن اس ترجمہ الباب کے تحت جو حدیث پاک ذکر کی ہے اس کے راویوں میں ایک سعید صاحب ہیں جو سعید بن ابی سعید مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے صحابی رسول حضرت قاضی ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت لی ہے۔ حضرت قاضی ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا نام تھا خویلد، بعض نے عمر بن خالد بھی کہا، اور پھر یہ کہ فتح مکہ سے پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے
اور 20 احادیث نبویہ یہ روایت کرتے ہیں، اور ان کے متعلق آتا ہے کان ابو شریح من عقلاء اہل المدینہ، مدینہ منورہ والے لوگوں میں سے بڑے دانشور آدمی تھے، بڑے جو ہے وہ دانش فہم و بصیرت والے آدمی تھے حضرت قاضی ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہو قال لعمر بن سعید، حضرت قاضی ابو شریح صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعید سے کہا۔ عمر بن سعید کون تھا؟ وہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اور جب یزید بدبخت نے، یزید پلید نے جو ہے وہ بیعت لینی شروع کی، تو اس نے 4 لوگوں کو ٹارگٹ کیا کہ یہ بڑی شخصیات ہیں، ان کو پہلے نمبر سے کسی طریقے سے قابو کیا جائے، بیعت لی جائے۔ ان میں سے ایک تو حضرت امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی تھی، اور ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ تھے، ایک حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان 4 کو اس نے شروع میں ہی ٹارگٹ کر لیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑی شخصیات ہیں، جب تک ان کو میں کنٹرول نہیں کرتا اس وقت تک میں آگے ناپاک مشن کو نہیں پھیلا سکتا۔ تو اس وجہ سے اس نے مدینہ منورہ کے گورنر کو بھی کہا تھا ان کو بلاؤ، اور ان کو قتل کرنے تک بھی کہا، اور ان سے میری بیعت لو۔ اسی طرح پھر جب کربلا کا واقعہ پیش ہوا 61 سن ہجری میں، تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ تو یزید کے لیے یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ میں بھی حاکم ہوں، اور ایک جو ہے بیعت وہاں بھی لوگوں نے کی ہے مکہ مکرمہ میں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ ان دنوں مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو یہ مدینہ منورہ کو جو گورنر تھا یہ عمر بن سعید تھا۔ اس کو یزید نے کہا نا کہ آپ عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے ان کو زنجیروں میں پکڑ کر میرے پاس لانے کے لیے آپ مدینہ منورہ سے لشکر روانہ کریں۔ تو یہ ایک لحاظ سے عمر بن سعید جو گورنر مدینہ تھا وہ لشکر بھیج رہا تھا۔ یہاں اس حدیث پاک میں ہے وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ، وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ مکرمہ میں۔ کس کے لیے بھیج رہا تھا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی گرفتاری کے لیے۔ تو جب یہ لشکر کشی کر رہا تھا، لشکر بھیج رہا تھا، تو حضرت ابو شریح صاحب بھی تھے مدینہ منورہ میں، صحابی رسول تھے۔ انہوں نے اس کو کہا اذن لی ایھا الامیر احدثک قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، کہ اے امیر، اے گورنر، آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ آپ اجازت دیں میں آپ کو، ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ ایک تو بات چیت کرنی چاہیے، اگر وہ خلاف شرع کام کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نصیحت کرنی چاہیے، اور دوسری بات اس انداز سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے چونکہ حکمرانوں کا انداز قدرے سخت ہوتا ہے تو ان کے ساتھ قدرے تلطف اور نرمی کے ساتھ بات کی جائے تاکہ بات تو پوری سنا دی جائے، کیونکہ مقصد تو بات کرنے کا یہ ہے کہ بات اس تک پہنچ پائے۔ اگر انداز یہ اختیار کیا جائے کہ وہ بات ہی نہ سن سکے پھر تو بات نہ پہنچی۔ چونکہ حضرت قاضی ابو شریح صاحب کا مطمع نظر یہ تھا کہ میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر اس گورنر مدینہ عمر بن سعید کو یہ سبق دے دوں کہ آپ عبداللہ بن زبیر صاحب کی گرفتاری کے لیے لشکر روانہ نہ کریں۔ اس لیے آپ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں قولا وہ قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، فتح مکہ کے اگلے دن جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آگے یہ بھی کہا قاضی ابو شریح صاحب نے سمعتہ اذنای ووعاء قلبی وابصرتہ عینای حین تکلم بہ۔ توجہ کریں، یہ کلمات قاضی ابو شریح صاحب نے کہے کہ میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں حضور علیہ السلام کی سمعتہ اذنای، جس حدیث پاک کو
میرے دونوں کانوں نے سنا ہے، میرے یہ ہے حدیث پاک سننے کے آداب بھی، دونوں کانوں نے حدیث پاک کو سنا ہے، ووعاء قلبی، اور میرے قلب نے، میرے دل نے اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا ہے، یاد کیا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، جب حضور علیہ السلام فرما رہے تھے تو میری دونوں آنکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی رہی تھی، حضور علیہ السلام کا دیدار بھی کر رہی تھی۔ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ جو دورہ حدیث کے طلبہ یا دیگر حدیث پاک سننے والے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اس ادب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھیں جو قاضی ابو شریح صاحب نے بیان کیا کہ دونوں کانوں سے سنا جائے اور آنکھوں کے ساتھ استاذ کو دیکھا جائے جو حدیث بیان کر رہا ہے، اور دل کے ساتھ حدیث پاک کو محفوظ کیا جائے۔ یہ ہے آداب حدیث پاک، حدیث شریف پڑھنے کے، سننے کے آداب جو قاضی ابو شریح صاحب نے بیان فرمائے۔ تو قاضی ابو شریح صاحب نے اس امیر کو کہا جو مدینہ منورہ کا تھا، گورنر عمر بن سعید، اسے کہا میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں جو حضور علیہ السلام سے میرے دونوں کانوں نے سنی ہے، ایک کان نے نہیں، اور میرے دل نے یاد بھی رکھی ہے، محفوظ کی ہے، اور میری آنکھیں حضور علیہ السلام کو دیکھ بھی رہی تھی جب ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ کیا ارشاد گرامی ہے؟ حمد اللہ اثنا علیہ، حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ان مکہ حرمہ اللہ ولم یحرمہ الناس، کہ بے شک مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے، لوگوں نے اسے حرم، اس کی حرمت، اس کی عزت، جہاں پہ کچھ کام کرنے منع کیے، حرام کی، اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، یہ لوگوں نے حرام نہیں بنایا۔ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، اور فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا جو مومن اللہ تعالیٰ پر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا آدمی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں خون بہائے، اور نہ ہی خود رو پودا جو ہے، درخت جو ہے، اس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے گورنر مدینہ جو لشکر بھیجنا چاہ رہا تھا مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے، اس کو حدیث پاک سنائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ وہاں پر خون بہائے، مکہ مکرمہ میں اس کو اللہ نے حرم بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، وہاں پہ قتال منع ہے، وہاں پہ قتال، قتل و غارت کرنا مکہ مکرمہ میں حرم میں حرام ہے، اور وہاں پہ خود رو جو پودے اگتے ہیں ان کو کاٹنا بھی منع ہے۔ اور آگے یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا، اگر کوئی یہ آدمی کہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے تو قتال کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے تو مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی تھی، جنگ ہوئی تھی، مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا نا، تو اگر کوئی یہ کہے کہ حضور نے کیا، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تو کی تھی، اس سے رخصت حاصل کرے، فقولوا، اسے کہہ دینا، حضور نے فرمایا اس بندے کو بتا دینا جو میرا حوالہ دینا کہ ان اللہ قد اذن لرسولہ ولم یأذن لکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی اور تمہارے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کرنے کا، حملہ آور ہونے کا دن کی ایک گھڑی میں صرف مجھے اجازت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے اجازت دی تھی۔ ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، پھر اس کی حرمت اسی طرح ہو گئی جس طرح کل تھی، جس طرح کل گزشتہ حرمت تھی مکہ مکرمہ کی کہ وہاں پہ قتال منع تھا، حرام تھا، بعد میں بھی حضور نے فرمایا ایسے ہی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس ارشاد کے آخر میں فرمایا وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آج حاضر ہیں وہ غائب تک میری یہ حدیث پاک پہنچا دیں۔ اس ذریعے سے ہم تک یہ حدیث پاک پہنچی ہے، جو صحابہ کرام نے سنا انہوں نے آگے سنایا،
تابعین نے آگے تبع تابعین کو، یہ چلتا چلتا سلسلہ آج ہم تک بھی پہنچ پایا۔ آگے ہم بھی حدیث پاک آگے سنا رہے ہیں۔ آپ سے بھی میں یہی تقاضا کروں گا کہ حدیث پاک پڑھنی چاہیے توجہ سے، اخلاص سے، اور زندگی بھر پھر اس کی آگے تدریس، اس کی ترویج، اس کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا تھا کہ جو علم پڑھے اس کو آگے علم پہنچانا چاہیے۔ جو حدیث پاک ذکر کی اس کے آخر میں کیا ہے؟ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ آگے پہنچا دے۔ یہ حدیث پاک قاضی ابو شریح صاحب نے عمر بن سعید گورنر مدینہ منورہ کو سنا دی، کہ جس کے اندر یہ تھا کہ مکہ مکرمہ پر لشکر کشی حرام ہے، مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا جو ہے وہ حرم شریف میں قتل و قتال کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ حدیث پاک سنا کے چاہتے کیا تھے کہ تاکہ عمر بن سعید یہ لشکر مدینہ منورہ سے وہاں روانہ نہ کرے۔ اور یہاں پہ آخر میں یہ بھی ہے، فقیل علی ابی شریح، قاضی ابو شریح صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو حدیث سنا دی، آپ نے تو حدیث ما قال عمر، اس گورنر جو تھا مدینہ منورہ کا عمر بن سعید، اس نے آگے جواب کیا دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس نے کہا تھا انا اعلم منک یا ابا شریح، اے ابو شریح میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، اے ابو شریح میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ حکمرانوں کا مزاج ہوتا ہے۔ صحابی رسول تھے ابو شریح صاحب، انہوں نے حدیث پاک سنائی، ابو حدیث پاک سنا کے ان کو منع کیا، جو پیغام پہنچانا تھا وہ پیغام آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے پہنچایا، اجازت لے کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے پہنچا دیا۔ آج بھی علماء کو چاہیے حکمرانوں تک پیغام پہنچائیں، اچھے طریقے کے ساتھ، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ مزین، اچھے طریقے کے ساتھ پیغام جو ہے مستند طور پہ آگے پہنچانا چاہیے۔ تو عمر بن سعید نے آگے کہا کیا تھا؟ اب جب پوچھا گیا قاضی ابو شریح صاحب سے، وہ کہتے ہیں اس نے کہا میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں۔ یہ مزاج ہے حکمرانوں کا، وہ کہہ دیتے ہیں میں تجھ سے ہاں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا لیکن ہم جانتے ہیں۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے اندر بھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ آگے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہم بہتر جانتے ہیں، ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ یہ باتیں آگے جو ہے حکمرانوں کے مزاج میں پائی جاتی ہیں۔ تو عمر بن سعید نے بھی یہ کہا انا اعلم منک یا ابا شریح، اے ابو شریح میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں۔ لا تعیز عاصیا ولا فارم بدم ولا فارم بخربہ، اے ابو شریح صاحب آپ عاصی کو، گناہ گار کو پناہ نہ دیں، جو قتل کر کے بھاگا ہوا ہے اس کو آپ جو ہے پناہ نہ دیں، اور جو چوری کر کے بھاگا ہوا ہے اس کو پناہ نہ دیں۔ یہ عمر بن سعید نے گویا کہ آگے جواب میں بات کہی کہ جو قتل کر کے بھاگے گا اس کو ہم پیچھا کریں گے، اس سے پکڑیں گے، اور جو نافرمان ہوگا حکومت کا، جو حکومت کے خلاف چلے گا اس کو ہم پکڑیں گے۔ تو آپ ایسی باتیں نہ سنائیں اس موقع پر، ہم جانتے ہیں، آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ حکمرانوں کے رویے اور انداز ہوتے ہیں۔ بہرحال قاضی ابو شریح صاحب رضی اللہ تعالی نے جو بات پہنچانی تھی اس بات کو آگے پہنچا دیا۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دین کا کام چھوڑنا نہیں چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق اور بہتر حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے ساتھ دین حق کا میسج اور پیغام آگے پہنچانا چاہیے، ہر ایک تک پہنچانا چاہیے، عوام کو بھی، خواص کو بھی، رعایا کو بھی، حکمرانوں کو بھی۔ ہمارے بزرگوں نے ہر زمانے میں، ہر دور میں مختلف انداز کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ قاضی ابو شریح صاحب رضی اللہ تعالی نے اتنے مشکل حالات میں بھی حدیث پاک سنا کر حکمرانوں تک اپنا میسج پہنچایا ہے۔ آج اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔